السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی مطالعے کی نشست نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آیت نمبر 55 کے ترجمے اور اس کی تفسیر سے اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55 کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ سے والی آیت ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے۔ تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، آیت نمبر 55 ختم۔ اب آیت نمبر 56، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہاں پر آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے، رونے لگے اور رو رو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے مار ڈالتا۔ اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑو۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے، انہیں سزا مل گئی لیکن پھر انہیں زندہ کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھ رہا تھا، یعنی ایک بندہ زندہ ہوتا تھا تو وہ دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، دوسرا زندہ ہوتا تھا تو اس کے سامنے پھر اس کے بعد تیسرا بندہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا جو اللہ کریم یہاں پر آیت نمبر 55 اور 56 میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی کہ بچڑے کو جلا دو، اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگ چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا، تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم الہی طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام بھی ہمیں سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا۔ آپ اسی کے اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کی کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے۔ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو یہ کہنے لگے، موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کا ذکر پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن یہ ابن اسحاق کے ریفرنس سے یہاں پر ابن کثیر کے اندر درج ہوا۔ اب ہم آیت نمبر 57 کی تشریح پر اور اس کے ترجمے پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ ہے، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 کی تشریح کے اندر جب ہم جائیں، اوپر بیان ہوا تھا کہ فلاں بلائیں
ہم نے تم پر سے دفع کر دی. اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمت بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی. غمام غمامہ کی جمع ہے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں. یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طے میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا. جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن عمر، ربی بن انس اور سدی نے بھی یہی کہا. حسن اور قتادہ نے بھی اس کی تائید کی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بادل معمول کے بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا تھا، جس کو غمامہ یہاں پر بولا گیا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا. ابو حذیفہ کا قول بھی یہی ہے. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ. یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے. کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل میں آئے اور اس کے فرشتے؟ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ یہاں پہ مجاہد نے اس کی تفسیر بیان کی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں پہ اللہ کی خاص نعمت من و سلوہ کا بھی ذکر ہوا ہے جو کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا نَدْخُلُ والی آیت جو ہے آیت نمبر 58، اس کا ترجمہ ہے ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کچھ کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطہ تم کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ آیت نمبر 58 تھی. پھر 59 ہے اس کا ترجمہ. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی تھی بدل ڈالا. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا. آیت ختم. 59-58 آیت کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا جو زمین ان کی مورثی تھی، ان سے کہا گیا یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان طے میں ڈال دیا گیا جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے. قریہ سے مراد بیت المقدس ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن ابی حاتم کا یہاں پہ ریفرنس دیا ہے کہ جو کہتے ہیں قریہ سے مراد بیت المقدس. سدی، ربیع، قتادہ اور ابو مسلم رحمہ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی کہا ہے کہ قرآن میں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس پاک سرزمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ریحا ہے، بعض نے کہا مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. یہ واقعہ طے سے نکلنے کے بعد کا ہے. جمعہ کے دن شام کو اللہ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے. فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اچھا راوی کہتے ہیں کہ سجدہ سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے. یعنی اس سے مطلب یہ لے رہے ہیں کہ سجدہ کرتے کرتے تو آپ نہیں جا سکتے نا، تو اس کا مطلب یہاں یہی ہے کہ آپ خشوع و خضوع عاجزی سے جائیں. ابن عباس کہتے ہیں دروازہ قبلہ، یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا. اس کا نام باب الحطہ تھا. ٹھیک ہے، باب الحطہ تھا. رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے. بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا. حطت ان کے معنی بخشش کے ہیں. بعض نے کہا یہ امر حق ہے. اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی حطت ان سے مراد. ابن عباس کہتے ہیں اس میں گناہوں کا اقرار ہے. حسن اور قتادہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے. اور اس پہ بھی ریفرنس دے رہے ہیں یہاں پر تخریج کے طور پہ ابن ابی حاتم کا. پھر ان سے کہا، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوگے
اور اس فتح کے وقت اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے پسند ہی پسند ہیں، میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر الہی سورہ میں اذا جاء والی جو آیت ہے اس کا یہاں پر ریفرنس بھی آ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ نازل ہوئی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہوا اور لوگ دین ربانی میں فوج در فوج آ جائیں، تو اے نبی تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کے آخری وقت کی بھی خبر ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ یہ اس کا صحیح بخاری کا یہاں پر ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 60 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ والی آیت ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ آیت نمبر 60 یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ اس کی تفسیر اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر احسانات کا مزید تذکرہ آیت نمبر 60 میں یہ ہے کہ یہ ایک اور نعمت یہاں پر یاد دلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا، اور ہم نے من و سلوہ تمہارے لیے نازل بھی کیا، اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، اس بے محنت روزی کو کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ان کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس پتھر کے بارے میں بتایا ہے جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہنے لگتی تھی۔ جب کوچ کرتے کہیں، یعنی حضرت موسیٰ جب جاتے کہیں اس پہ تو اٹھا لیتے اس پتھر کو، نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی تھی۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے، اور بحکم الہی یہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، اور اس سے حضرت موسیٰ نے بمشورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اٹھا لیا تھا، جس سے یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جنس کے لیے ہے، عہد کے لیے نہیں، یعنی کسی ایک پتھر پر لکڑی مارو نہیں بلکہ فلاں پتھر ہی پر مارو۔ حسن سے بھی یہی مروی ہے۔ یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لگنے سے وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ اور بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو، انہیں یقین آ جائے گا۔ واللہ عالم۔ یہ تفسیر یہاں پہ اس کی۔ اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے، بس اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیزیں کیوں طلب کرتے ہو؟ بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ان کا یہاں پہ آرج کر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے ترجمے واپس جا رہے ہیں۔ اچھا شہر میں جاؤ،
وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکنت ڈالی گئی اور اللہ کا عذاب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. آیت نمبر 61 یہاں پر ختم ہوئی. اس کے اب ہم تفسیر کے اندر جا رہے ہیں. ترجمہ ہم نے پڑھا یہاں پر. آیت نمبر 61 میں اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کے طلبگار ہونے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوہ جیسی پاکیزہ طعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے. ایک طعام سے مراد ایک قسم کا طعام ہے یعنی من و سلوہ. فوم کے معنی میں اختلاف ہے. فوم جو اوپر بیان ہوا وفومیہا کے حوالے سے فوم کے معنی میں اختلاف ہے. ابن مسعود کی قرات میں ثوم ہے یعنی سا سے. مجاہد نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی یعنی لہسن. ابن عباس سے بھی مروی ہے. یہ ابن ابی حاتم کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے. اچھا فوم کے معنی گھیوں کے ہیں یعنی کچھ کے مطابق اس کا مطلب گیہوں بھی ہے. ابن عباس نے بھی یہی تفسیر منقول ہے. قتادہ اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو ردی چیز کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر جاؤ شہر میں یہ سب چیزیں پاؤ گے. جمہور کی قرات مصرن یعنی اس کے اندر اہبطوا مصرن کے الفاظ ہیں. وہاں مصر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جمہور کی قرات مصرن ہی ہے. تمام قراتوں میں یہی لکھا ہوا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ. یہ یہاں پر ریفرنس بھی ابن ابی حاتم کا دیا جا رہا ہے. ابن ابی بن کعب اور ابن مسعود سے مصرن کی قرات بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر شہر سے کی گئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے مصر سے مراد مخصوص شہر مصر لیا جائے اور یہ الف مصرن کا ایسا ہی جیسا قواریرہ کا ہو یا قواریرہ میں ہے جیسے قواریرہ میں ہے. مصر سے مراد عام شہر لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جب گھٹیا چیزوں کی ڈیمانڈ کی یعنی گھٹیا سے مراد انہوں نے جب ان دیسی چیزوں کی ڈیمانڈ کی جو کہ من و سلوہ کے آگے ہیچ تھی تو ان کے ساتھ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. اب ہم آیت نمبر 62 کے اوپر جاتے ہیں. ان الذین آمنوا والی آیت جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا ترجمہ ہے مسلمان ہو یہودی ہو نصارہ ہو یا صابی ہو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پہ اینڈ ہو رہی ہے 62 نمبر آیت. اب اس کی ہم تفسیر پر جا رہے ہیں. آیت نمبر 62 میں اپنے نبی کا تابعدار ایماندار ہے. یعنی اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اوپر چونکہ نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے. نہ مستقبل کا خوف اور نہ ہی نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس نہ حسرت. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس کی آیت کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکالنے کے وقت آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کا بھی یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ تم ڈرو نہیں تم اداس نہ ہو تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن دینداروں سے ملا تھا ان کی عبادت نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری یعنی جو اوپر آیت نمبر 62 جس کی ہم تفسیر یہاں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے
ابھی ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اسی آیت کے اندر جو یہود کے لیے لفظ استعمال ہوا، لفظ یہود حوادہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودہ اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں. بس انہی دو وجوہات کی بنیاد پر یہود کہا گیا، توبہ کی وجہ سے اور آپس کی دوستی کی وجہ سے. بعض کہتے ہیں یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے اسی لیے انہیں یہود کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی زبردست انفارمیشن ہے اس تفسیر کے اندر. اور اب ہم تفسیر پہ واپس چلتے ہیں. یہودا حضرت یعقوب کے بڑے لڑکے کا نام تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اسی وجہ سے انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والے کہا گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی اور ان کا نام نصارہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید و نصرت مدد کی تھی. انہیں انصار بھی کہا گیا. حضرت عیسیٰ کا قول ہے من انصاری الی اللہ. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورہ صف کی غالباً 14 نمبر آیت. یعنی اے اللہ کے دین میں کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پکارا، حواریوں نے کہا ہم ہیں، نحن انصار اللہ، یعنی ہم ہیں مددگار. ٹھیک ہے، یہ لوگ جہاں اترے اس زمین کا نام ناصرہ تھا اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا. یہ بھی ایک قول یہاں پہ آ رہا ہے. قتادہ اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے. ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے. نصارہ نصران کی جگہ ہے، جیسے نشوان کی جمع نشا ہے، اور اسی طرح سکران کی جمع سکارا ہے. اس کا مونس نصرانتون آتا ہے. اب جب کہ خاتم النبیین کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان پر سب پر آپ علیہ السلام کی تصدیق و اتباع واجب ہوئی. آپ علیہ السلام کی امت کا نام مومن رکھا گیا ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان اگلے انبیاء جو گزر چکے ہیں پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے پھر اسی آیت کے اندر جو صابئین کا لفظ آیا اس کی بھی تفسیر آ رہی ہے آگے. صابی کے معنی کیا ہیں؟ صابی کون ہیں؟ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب لوگوں کے کیے گئے ہیں. اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے. اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. جبکہ حضرت حسن اور حضرت حکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گروہ مانند مجوسیوں کے ہیں. یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے. زیاد نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ 5 وقتہ نماز قبلہ کی طرف پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو وہ اپنے ارادوں سے باز رہا. ٹھیک ہے، اور ایک اور صابی کے بارے میں آتا ہے. مشرکین اسی بنا پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو صابی کہتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا. ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا. یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا. ان کا ذبیحہ کھانا، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے، یعنی صحابی کے حوالے سے کچھ ہمارے فقہا کے نزدیک. مجاہد حسن ابن ابی نجیح کا بھی یہی فتویٰ ہے. قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر نجوم کے معتقد تھے. ابو سعید نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 63 اور 64 کے ترجمے پر جا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کے اوپر، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو
اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ آیت نمبر 64 یہاں اینڈ ہو رہی ہے۔ اب اس کی ہم آگے تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 64 کے اندر یہود کی عہد شکنی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں۔ اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا تھا۔ ورفعنا فوقکم الطور کی یہ تفسیر آ رہی ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ کس طریقے سے کھڑا کیا۔ جب ہم نے ان کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ کھڑا کیا، یقین کر چکے اب گر کر انہیں کچل ڈالے گا۔ اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوتی ہے۔ حدیث فتون میں بروایت ابن عباس مروی ہے، جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ اب تو احکامات سنیں گے، یعنی ڈرانے کے لیے۔ صدی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ ان کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ لوگ سجدے میں گر پڑے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی رحمت نہ ہوتی، وہ توبہ قبول نہ فرماتا، انبیاء کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا، تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا اس وعدے کو توڑنے کی بنیاد پر۔ آگے یہودیوں کا عبرتناک انجام جو ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 65-66 میں آ رہا ہے۔ 65 آیت اور 66 آیت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ سے یعنی اس کا ترجمہ ہے یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 65 اینڈ 66 شروع ہو رہی ہے۔ اسے ہم نے اگلی، پچھلی اور پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ آیت نمبر 66 اور 65 کی تفسیر ہے۔ اس واقعے کا پورا بیان پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے، جہاں فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم سورہ اعراف پہ جائیں گے تو پھر اس کو ہم شروع کریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جن کو بندر بنایا گیا، یہ ایلا بستی کے باشندے تھے۔ ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی، اس دن شکار منع کیا گیا تھا، اور اسی لیے اسی دن مچھلیوں کی کثرت بھی بہت زیادہ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ انہوں نے اس دن گڑھے کھودے اور رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن جب وہ آتی ہیں مچھلیاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اس جرم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ مجاہد فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھی بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ بطور مثال ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال یا گدھوں سے مثال دی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے واضح الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس پر آیت سورہ اعراف کی وَاسْأَلُهُمْ کے اوپر بھی یہ بات دیکھیں تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر قتادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت دم والے بندر ہو گئے تھے، آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکر و حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تھوڑی مدت کے بعد وہ ہلاک ہو گئے سب لوگ، اور ان کی نسل نہیں آگے چلی۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے، اور اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔
اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں اوپر بہت زیادہ تعداد میں آ جایا کرتی تھی، اچھلتی کودتی رہتی تھی، باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھی، یعنی آزمائش اللہ کی طرف سے۔ ایک مدت تو یہ لوگ خاموش رہے، شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا تو اتوار والے دن جا کے نکال لیا کریں گے، اور ہیلا کیا اور پھر اس کے بعد پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا، اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا۔ آخر یہ راز کھلا اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا۔ اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن جب مچھلیاں آ جاتی تو وہ اسے اب چلتے ہیں آیت نمبر 67 کے اوپر، وَإِذْ قَالَ موسیٰ سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ آیت نمبر 67 اینڈ ہوئی یہاں پہ۔ اب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ جس کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 67 میں، اس کو امام ابن کثیر نے کچھ یوں اس میں اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے ہی کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں گا اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس نے ان کو مار دیا، اور اس نے کیا کہ ایک شہر میں رہتے تھے جس میں اس میں شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے، اور ان قلعہ والوں پر تہمت رکھی۔ ان سے دیت کا مطالبہ روپیہ جو ہے وہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ سر ہو گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شخص خام خواہ ہم پر ایک تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحہ کا حکم؟ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا۔ ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا، اس کے حوالے سے اگلی آیت پہ جب ہم چاہتے ہیں تو پھر اس واقعے کو یہاں سے دوبارہ سے ہم پڑھنا دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 68 اور 69، 70 اور 71، اس کا ترجمہ یہاں سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا سے اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 70 یہاں اینڈ ہوئی۔ 71 ہے آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے اب کہا کہ آپ نے حق ہم پر واضح کر دیا۔
گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ آیت نمبر 68 سے 71 کی ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا۔ اب اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی سے امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کرنا بلکہ شکے نکالنا اور بار بار سوال کرنے لگے۔ ابن جریج نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں کہ آخر میں وہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ پہ انشاءاللہ کہا جس کا آیت میں بھی ذکر ہے، اسی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ سختی نہ ہٹتی اور اظہار ان پر نہ ہوتا۔ یہ تبری کے اندر ہے، لیکن اس روایت کو بھی یہاں پہ ہمارے محقق جو ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے، جو بھی یہ ابن کثیر کی طرف سے یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ بہرحال تو حضرت ابن عباس کا قول ہے جو زرد جوتی پہنے وہ ہر وقت خوش و خرم رہے گا، اور اس جملے سے استدلال کیا جو کہ اس کے اندر ہے تسر الناظرین سے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ چیز لکھی ہے۔ بہرحال اس کو بھی موضوع قرار دیا ہے شیخ البانی نے، اس روایت کو بھی سلسلہ ضعیفہ کے اندر بھی اس کو لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 ہے، اس کا 72 اور 73 اس کا ترجمہ ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی وہی اسی کا ذکر آ رہا ہے آگے۔ بہرحال ہم اس کی تفسیر جو ہے اس کے اوپر ابھی ہم آپ کے سامنے جا رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلے بھی ہم بتا رہے تھے، جو ہم نے یہاں سے تفسیر سے پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اور نشانیاں پوچھنی شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں اور احادیث کے اندر بھی آتی ہیں۔ اب اس کی مرتبہ اور صاف بیان کیے گئے، وہ حل میں نہیں جوتتی، پانی نہیں سینچا اس نے کبھی، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، یک رنگی سارے بدن میں، کہیں دوسرا رنگ نہیں، پاؤں اعضاء ہر چیز ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، نہ اس میں کوئی دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی قد و کاوش کے بعد بادل نخواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے، ذبح کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم پیچھے واپس جا رہے ہیں پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر، کیونکہ اس کے اندر ہی یہ واقعہ ہے۔ تو خیر انہوں نے جب یہ گائے ڈھونڈ رہے تھے تو اس کے پارٹ میں یہ واپس جا کے آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب یہ گائے ڈھونڈتے بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈز تھی، اللہ کی طرف سے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب وہی آئی اس کے بعد جب جوں سوالات بڑھتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب وہ ڈھونڈنے کو وہ گائے صرف ایک لڑکے کے پاس ملی، یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ اس سے ایک واقعہ منقول ہے، ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی اور سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچنے آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ یہ اس لڑکے کی بات ہو رہی ہے جس کی ان کو گائے پسند آ گئی اور جس میں وہ سب چیزیں تھیں جو انہوں نے خود سوال پوچھ کے سختی کروائی اللہ کی طرف سے۔ تو خیر اس لڑکے سے کہا یہ ہیرا بیچنے کے لیے ایک تاجر آیا، تو اس کے والد سو رہے تھے
اس نے کہا ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ یعنی وہ پہلے 30,000 میں دیتا ہے، لیکن وہ جناب لڑکا پہلے ہیرا نہیں لیتا۔ بہرحال جب وہ ہیرا واپس لے کر چلا گیا، باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی کے پاس نہیں پاتے اس گائے کو۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں، نہیں مانتا۔ آخر موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے بدلے سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس لڑکے کو عطا فرمائی، جبکہ محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ اب یہ گائے خرید لی گئی، اسے ذبح کیا گیا، ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اور میرے مال لینے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے اس لیے کیا اس نے کہا۔ بس اتنا کہہ کے پھر وہ مر گیا۔ قاتل کا پتہ لگ گیا، بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی، یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی مکاری یاری کھل گئی اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے، جس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو نہ بھولو، میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ابھرنے والا ایک فتنہ دب گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 73 ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کی آگے ہم اس وقت جا رہے ہیں آیت نمبر 74 کے اوپر۔ ثم قست قلوبکم سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ آیت نمبر 74 یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ اس کی ہم تفسیر کو جب جاتے ہیں تو آیت 74 اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کی گئی۔ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے، اس لیے ایمان والوں کو اس سختی سے روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی کہا، اس میں سورۃ الحدید کا بھی یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی اس کا کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کو کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اس کے اندر ایک اسی سے ریلیٹڈ اور
اس تفسیر کے اندر کچھ انہوں نے احادیث لکھی ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے، جب ممبر بنا وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. صحیح بخاری کا غالباً اس میں ریفرنس دیا گیا ہے. حجر اسود کے بارے میں بھی ہے، اس آگے ریفرنس دیا حدیث کا. یعنی انہوں نے اس آیت کے حوالے سے پھر یہ بھی چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پتھر اور درخت کے اس طرح سے تنے کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی زندگیوں میں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب اگلی آیت ہے 75, 76, 77. اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں افتطمعون سے. ٹھیک ہے، کیا تمہاری خواہش ہے یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. آخری آیت 77 ابھی کا پارٹ پڑھیں. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہری سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو امام ترمذی اس کی ہم تفسیر میں جاتے ہیں 75 سے 77 نمبر آیت کی. اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نا امیدی دلائی ہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر پھر بھی اس کی تحریف کی، تبدیلی کر ڈالی، ان سے تم کیا امید رکھتے ہو. ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ بھی فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی کا پارٹ یہاں پہ لکھا، ان کی عہد چکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا ہے. اس سے مراد حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جس نے آپ علیہ السلام سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی، لیکن بعد میں جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ نے انہیں اپنا کلام سنایا. جب یہ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ اس آیت کے اندر 76-77 آیت کے اندر ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ پاک یہ جانتا ہے جو لوگ یہ چھپاتے ہیں یا اس کو ظاہر کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 78 اور 79 کے اوپر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے لے کے مما یکسبون تک کی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صاف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 79 ختم ہوئی. لفظ امی کی وضاحت آیت نمبر 78-79 میں امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو. امیون اس کی جمع حضرت علیہ السلام کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے. قرآن کہتا ہے، اس کا کچھ ترجمہ ایسے ہے، آیت یہ تبری کی غالباً نہیں سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یہاں یوں لکھا ہے کہ اے نبی اس سے پہلے تو آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش ہوتی. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا.
پہلی بار تو آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی، لیکن تیسری مرتبہ انگوٹھے کا ہلکا کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ اچھا، ویل کیا چیز ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، فویل لہم آیت کا پارٹ ہے، اس میں ویل کا ذکر ہے، ویل جس کا مخرج ویل سے نکلتا ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کیا چیز، یا جس کو ہم ویل کہتے ہیں، ویل جو ہے، ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے، جس کی آگ تیز ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ابھی ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، جس میں کافر ڈالے جائیں گے۔ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ متواتر 40 سال گرتے رہیں، نیچے چلے جاتے جائیں تو نیچے تک پہنچیں گے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب بھی ہے، منکر بھی اور ضعیف بھی۔ ایک غریب حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے۔ یہودیوں نے تورات کی تحریف کر دی، اس میں کمی زیادتی کی، حضرت علیہ السلام کا نام نکال ڈالا، اس لیے اللہ کا غضب ہوا تو تورات اٹھا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی کو بربادی اور ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد و رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 80، 81 اور 82 کے ترجمے کی طرف۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّا النَّارُ کے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ہم فیہا خالدون کے اوپر 83 آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ کے ذمہ باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 81 آگے، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ آیت نمبر 82 ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ اب آیت نمبر 80 سے 82 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس کے تناظر میں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی، ہم تفسیر ابھی کر رہے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن اپنا آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے تورات میں ہے جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت کا 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم اوپر جس کا ترجمہ کر چکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ کے بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو، پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا ابو القاسم اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ علیہ السلام کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ نے فرمایا جہنمی لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور۔ فرمایا کیوں؟ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہ دے گا، اگر جھوٹے ہیں تو آپ سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ مسند احمد، بخاری اور نسائی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنتی اور جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر برے ہیں
اور جو نیکیوں سے خالی ہے وہ جہنمی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے, سنت کے مطابق عمل کرے, وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اگلی آیت پر جاتے ہیں, آیت نمبر 83 پر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ سے آخر ہوتی ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کے اوپر, اور جب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا, اسی طرح قرابت داروں, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی, اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا, نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا, لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 83 کے اندر بنی اسرائیل کو جو احکام دیے تھے, ان سے جن چیزوں پر عہد لیا تھا ان کا بیان ہو رہا ہے, اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں گے, اللہ کے سوا کسی کی دوسرے کی عبادت نہ کریں گے. نہ صرف بنو اسرائیل بلکہ تمام مخلوقات کو یہی حکم ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آگے آیت بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی. اس کے اندر یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا کوئی نہیں, سب لوگ میری ہی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, تو اور والدین سے حسن سلوک کا بھی اس آیت میں حکم ہوا, یعنی بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا, اور اس میں کچھ ایک دو آیات بھی آگے آ رہی ہیں, پھر ایک روایت بھی ہے, جیسے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. اس کے بعد پوچھا ماں باپ کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا. پوچھا پھر کون سا, فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر کچھ روایات اور قرآن پاک کی آیات بھی اس کے تناظر میں لکھی گئی والدین سے حسن سلوک کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے شروع ہو رہی ہے, اور آخری یہ آیت نمبر ہے 84 آیت ہے, پھر اس کے بعد 85 آیت ہے, پھر 86 آیت ہے جو اینڈ ہو رہی ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے اوپر. تو اس آیت کا ترجمہ کچھ ان تین آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے, اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا, آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا, تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے, لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا, آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی. ہاں جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے, لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پہ. تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے, ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی عبادت نہ ان کی مدد کی جائے گی. آیت نمبر 84 اور 86 اوس و خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے. اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا, ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا. جب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تھی تو یہودیوں کے تینوں گروہ اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے تھے. دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں بھی مارے جاتے تھے جب موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑ ڈالتے تھے. اور آج کا یہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. 86ویں آیت سے دوبارہ سے اگلی نشست یعنی نشست نمبر 5 کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.